جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو ہم شروع سے ہی الحمدللہ اس کورس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم آپ کو اسلام، پھر ایمان، پھر تقوی اور پھر توکل اس سٹیجز بتاتے آئے ہیں. اور جب ایٹ دا اینڈ انسان توکل کی سٹیج پر آ جاتا ہے نا تو اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے. اللہ کی محبت ہم نے پیچھے اور کس کس جگہ پہ پڑھی تھی؟ ایک تو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رسول کی اگر آپ اطاعت کریں گے تو آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. اور بھی کہیں پڑھا تھا ہم نے محبت کے بارے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا. اگر آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں ترجمے تو یاد آ رہا ہے آپ کو محبت، اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. ہاں محسنین کا آیا تھا. جی ساجدہ باجی بتائیں گے. صبر کرنے والوں سے اور شکر ادا کرنے والوں سے. شاباش، بارک اللہ فیک. ہاں یحب، وہ ہے نا اس طرح سے تھا، یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے، شکر کرنے والوں سے، پھر احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. متوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے کے ساتھ، اور آج ہم نے پڑھ لیا کہ توکل کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ہینڈ ریز ہوئے تھے میٹنگ اینڈ ہونے سے پہلے، مجھے یاد نہیں آ رہا نمبر، نام کیا اس کا تھا. جی صبر. جی جی سائرہ. میں السلام علیکم. میں نے ہینڈ ریز کیا تھا اس وقت جب آپ استخارہ کی دعا بتا رہی تھیں، تو میں نے کہیں پڑھا ہے شارٹ استخارہ، وہ صرف 3 لیٹرز ہیں، تو وہ صحیح ہے دعا یا نہیں؟ کون سے لیٹر اللہ بتا دیجیے گا. اللہم خیرلی وخترلی، آئی تھنک ایسے ہی ہے. ہاں تو ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ والی یہ بھی ہو. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اللہم، کیا بولا آپ نے؟ اللہم خیرلی وخترلی، اللہم یا اللہم خیر لی، تو اخترلی وخرلی، اللہ ایسے اللہ خیر عطا کر لی میرے لیے، اور ہی جی. اختر لی، اور چن لے میرے لیے. ہاں تو یعنی کہ یہ بھی دعا ہی ہے نا. آپ یہ بھی آپ چلتے پھرتے اس کو بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جی تو جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کو کوئی آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا ہے، اس کے اوپر ہے کہ آپ فوراً یہ، جیسے کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے یا کوئی آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے جواب آپ کو دینا ہے یا نہیں، تو یہ شارٹ ہے کہ یہ آپ پڑھ لیں اس وقت دعا استخارہ، تو پھر جو آپ کا دل کہے. میں آپ نا مجھے یہ اوتھینٹسٹی اس کی چیک کر لوں گی. ویسے الفاظ جی تو بہت پیارے ہیں اور بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ، جیسے کچھ الفاظ اچھے ہوتے ہیں نا، تو آپ جیسے ہم اردو میں بھی بہت ساری دعائیں ایسی مانگتے ہیں جو کہ کہیں لکھی بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بولتے ہیں مانگتے ہیں نا. تو عربی کی بھی ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے الفاظ بہت اچھے ہیں، تو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے دعائیں. تو ہم کوئی بھی مانگ سکتے ہیں نا. اوکے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. جی جی سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. جی جی میم، یہ ابھی جو بھی اسٹوڈنٹ تھی میں نے ان کا نام نہیں دیکھا، لیکن یہ دعا جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے جو میرے بھائی کو بھی جو ہے وہ کسی نے، جیسے میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میں اکثر ہر چیز کے لیے استخارہ کرتی ہوں، کافی زیادہ استخارہ کرتی ہوں. تو جیسے گھر پہ بھی امی کو اگر کچھ ہو یا کوئی بات کچھ بھی ہو تو امی کہتی ہیں کہ اس چیز کا استخارہ کرنا. تو میں ایک نفل پڑھ کر، جیسے کہ 2 نفل پڑھتے ہوں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہماری ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اور اسی کو دوسرا ہے تسبیح والا اور دوسری اس طرح. تو میں نے اپنے بھائی سے ذکر کر رہی تھی نا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو کسی نے یہ دعا بتائی تھی، کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ استخارہ کر لیتے ہیں چھوٹے بھائی کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کسی نے یہ دعا بتائی ہے کہ اس کا ترجمہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے کہ دلوں کو مضبوط کرنے والی شاید، کہ میرے دل کو صحیح بات پر مضبوط کر دیں، اس طرح کچھ الفاظ تھے. تو یہ دعا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جیسے کسی چیز کے لیے ہمارا دل ہو کہ مطمئن نہ ہو، کچھ ہو تو ہمیں فوری فیصلہ کرنا ہو، تو ہم یہ دعا پڑھیں اور جو ہے وہ ہمارا دل صحیح پر مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو صحیح پر مطمئن کر دے، جو میرے لیے صحیح اور بہتر ہے. یہ دعا جو ہے نا وہ مجھے اب صحیح سے اس کے ورڈس یاد نہیں، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے آن دی اسپاٹ بتائے تھے الفاظ، تو مجھے یاد تو ہے، لیکن آج کل مائنڈ کی کنڈیشن ایسی چل رہی ہے نا کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، تو وہ اسی لیے نا وہ تھوڑی سی یاد نہیں ہے. ورنہ جو ہے وہ یہ دعا اس طرح ہے، میں نے جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جی آگے میم آپ زیادہ دیکھیں. جی ٹھیک ہے. جی صدف آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، نیچے کر لیا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب ہم یہ بھی بول سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ مطلب یہ پڑھ سکتے ہیں ابھی کبھی بالکل پڑھ کسی سکتے ہیں، بھی چیز میں بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر، یعنی ہدایت کے راستے پر رکھ.
وہ بیسیکلی ہدایت کی دعا ہے. تو اگر آپ اس کو ایک ٹھیک. مطلب ایک تھوڑا ایکسٹینڈیڈ اس میں دیکھیں تو کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ہدایت اور حکمت دے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا؟ ہرا نے کیا ہوا تھا شاید. استخارہ کے تو کافی سارے طریقے ہیں، جیسے کہ کیا کہتے ہیں، خیر نہیں آ رہا اور شر نہیں آ رہا. سورت 30ویں پارے کی صورت ہے، اس میں ہے جیسے کہ اس میں نوافل پڑھ کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. یعنی کہ جو جس میں جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں استخارہ کا مطلب ہے. تو یہ تو حدیث میں بھی ثابت ہے، ویسے بھی ہم نے سنا کہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے. تو وہ انسان اگر جیسے کہ نہیں بھی ہے نا، میں صرف سوری آپ کو بیچ میں کٹ کروں، ٹھیک ہے. تو یہ تو اگر نہیں بھی ہے نا، کچھ میری والدہ یہ کہتی ہے کہ اگر دل کسی چیز کو نہیں مانے کچھ بھی ہے تو دو نفل حاجت سے پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، تو وہ آپ کا جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ خود سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. ہم لوگ اکثر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جیسے امی کہتے ہیں کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو آپ دو نفل حاجت سے پڑھ اور پڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ کا دل جو صحیح پر دکھائی دیتا ہے. وہ یہ چیز ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے ہر اس میں، اپنے ہر عمل میں اور ہر فعل میں جو ہے وہ صحیح اس میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سی بات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں آ رہی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. جی اسی صحیح. لیے جزاک اللہ. اللہ کی. جی سائرہ. سوری میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ تقوی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. جی جیسے صبر، شکر، توکل، احسان اور تقوی اختیار کرنے والوں، تو یہ بھی اس میں لکھ لیں. دیکھیں آپ نا کسی ایپ اگر جو آپ کے پاس اس میں سرچ میں لکھیں یحبو اس طرح سے یحب حبا یا حبو حابابا، تو اس کے آپ کو سارے لسٹ آ جائے گی. پھر جو قرآن میں جو جو چیزیں آپ کو موجود ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایسے ہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ کون کون سی چیزیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن میں ہم نے اللہ کی محبت کے بارے میں پڑھا نا. ہم تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت ویسے بھی کرتا ہے، اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے، جیسے آپ دیکھیں کہ والدین اپنے بچوں سے، اپنے سارے ہی بچوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کچھ بچے، کچھ ایک آدھ بچہ آپ کا ضرور ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ جس سے آپ کا زیادہ دل جو ہے وہ لگتا ہے یا اس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں. اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے. وہ جتنا زیادہ فرما بردار ہوگا نا اتنا زیادہ آپ کو محبوب ہوگا. ویسے تو آپ کسی سارے ہی، آپ جب کسی کو کچھ دینا ہوگا تو آپ تو سب کو برابر ہی کا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں آپ کا جو آپ سے زیادہ آپ کا جو ہے ضد سے دل زیادہ آپ کا مائل ہوتا ہوگا اس طرف. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اطاعت. اس طرح اللہ اور بندے کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جتنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت کا رویہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا لیول بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جی روبین آنٹی. آپ کا مائک میں انمیوٹ نہیں ہوا ہوا. یہ جو وطر کی نماز ہے، کہتے ہیں نا کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ، تو وطر کے بعد نفل پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، وطر کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں. آپ تہجد نہیں پڑھتے وطر کے بعد؟ نہیں، تم نے مجھے وہ استخارہ کے بارے میں بولا تھا نا کہ نماز رات کی نماز کے بعد جو ہے وہ 2 نفل پڑھ کے تو استخارہ کی دعا مانگ لیں. ہاں جی. تو آپ دیکھیں صرف 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، وہ ہیں آپ کی فجر اور آپ کی عصر. ان 2 نمازوں کی ادائیگی کے بعد آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے. فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی سنتیں نہیں ہے، بعد میں نہ تو سنت ہے نہ نفل ہے. اور عصر میں بھی آپ دیکھتے ہیں عصر کے بعد نہ سنت ہے نہ نفل ہے، فرض کے بعد کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں ٹائم پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ دونوں ٹائم میں جو ہوتے ہیں وہ کون سے؟ اگر آپ ان پہ غور کریں تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکل رہا ہوتا ہے
असर की हाँ नमाज में सूरज गुरूब हो रहा होता है, असर की नमाज खूब आप हो पढ़ते हैं उसके बाद गुरूब होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों टाइमों पे सूरज जो है उसकी देखें, अगर आप उनको देखें ना, जो लोग सूरज की पूजा करते थे उस जमाने में, पता नहीं आज भी करते होंगे लोग, मैंने हिंदुओं का एक दफा देखा है कि वो योगा टाइम करते हैं, कि सूरज जब निकल रहा होता है उसी टाइम पे वो बैठ के इबादत, एक तरह का योगा या कुछ कर रहे होते हैं। तो जो लोग सूरज की मैम सूर्य नमस्कार। हाँ, तो जो सूरज की पूजा करते हैं ना वो इन टाइम पे सूरज को करते हैं। इसीलिए शायद हमें जो है वो इस टाइम पे इबादत मना की है, नमाज जो जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं वो इन 2 टाइम पे मना किया गया है। इसलिए तो नवाफिल वगैरह नहीं पढ़े जाते इस टाइम पे, इन दोनों टाइमों पे। ओके ओके। तो आप वितर के बाद कोई हाँ, आप रात को जब भी आप वितर के बाद भी पढ़ सकती हैं, वो जब दिल चाहे ओ, पढ़ सकते हैं। तो आपका जब दिल चाहे आप सुबह में, आप जब सूरज निकल जाता है ना पूरा, तो फिर आप पढ़ते नहीं इशराक के नफिल, हाँ तो शौक चाश्त के नफिल होते हैं, इशराक के नफिल होते हाँ हैं, फिर आगे भी हाँ पढ़ते ही हैं जी। ठीक ठीक ठीक। जी ठीक है, आगे चलें फिर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, आयतें रह गई हैं अभी। इन यंसुरकुमुल्लाहु, अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह, फला गालिब लकुम, तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर तुम्हारे इस फैसले पर, ये जो पीछे बात हो रही है ना कि जो तुम तवक्कुल अल्लाह पे करो, और फिर ये कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। व इन यखजुलकुम, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे, तो फमन ज़ल्लज़ी, कौन है जो यंसुरुकुम, तुम्हारी मदद करे, मिन बादिही, उसके बाद। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन अपने अमाल भी सही रखो। अगर तुम्हें अल्लाह की मदद चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की मदद चाहने के लिए तुम्हें अल्लाह पे ईमान लाना पड़ेगा, और तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल भी करना पड़ेगा। और तुम्हें जो जो तुम्हारे बाकी अमाल हैं, जो तुम्हारी सही चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो और तुम सोचो कि अल्लाह की मदद आएगी, और मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो फिर अल्लाह की मदद तो नहीं आएगी ना। अल्लाह की मदद कब आएगी? जब काम भी ठीक होगा, अल्लाह पे तवक्कुल भी होगा, ईमान भी होगा, तो अल्लाह मदद करेगा। और फिर यहाँ पर बताई जा रही कि अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, तो फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसका मतलब ये नहीं था कि अल्लाह ने ओहद में तुम्हें छोड़ दिया था, अल्लाह ने तुम्हें ओहद में भी नहीं छोड़ा था। किसी भी जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को छोड़ा नहीं था। हाँ, जो भी वबाल जो इनके ऊपर मतलब मुसलमानों पर आ गया था, वो इस वजह से था कि उन्होंने जो भी गलतियां की थी उसकी देन एंड देयर, एक तरह से आप समझ लें कि सजा मिली थी उसी वक्त। उनके अपने वबाल की सजा वहीं पे मिल गई थी, ताकि बाद में आखिरत में उनके ऊपर जो है वो कोई पकड़ ना हो। कुछ कुछ अमाल की सजा ना अल्लाह ताला यहीं इस दुनिया में दे दे, ताकि आखिरत में बचा लिया जाए, क्योंकि आखिरत की सजा तो मल्टीप्लाइड है ना इस दुनिया के हिसाब से। दुनिया की सजा तो एट द एंड खत्म हो ही जाएगी, आखिरत की सजा तो नहीं खत्म होगी। तो ये भी अल्लाह की रहमत है। वलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि अल्लाह के मोमिन तवक्कुल करें। यहाँ पीछे लिखा कि फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अल्लाह, 2 आयतों में 3 मरतबा तवक्कुल का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह मोहब्बत करता है तवक्कुल करने वालों से, और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। फिर वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल्ला, और नहीं है किसी भी नबी के लिए कि वो खयानत करे। वमन यगलुल, और अगर वो जो कोई खयानत करेगा, याति बिमा गल्ला, वो ले आएगा उसको जो उसने खयानत की, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और फिर वो पूरा दिया जाएगा हर नफ्स और पूरा दिया जाएगा हर नफ्स जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। इससे क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात तो ये कि इसके बारे में ना कुछ डिफरेंट कॉल है। एक तो ये है कि माले गनीमत के बारे में एक गलत फहमी हो गई थी। कुछ लोगों ने, मुनाफिकीन ने खबर उड़ाई थी कि एक सुर्ख चादर जो है वो खो गई थी, और वो उन्होंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख ली है। तो इस हवाले से भी, और वैसे भी वही के हवाले से भी अगर आप देखें तो ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चीज़ में खयानत नहीं कर सकते। आपको पता है कि कोई भी नबी अल्लाह के, ये जो नबी होते थे ना, ये सब जितने भी नबी आए हैं, ये सब इंसानों में से बेस्ट लोग थे, जो बेस्ट चुने हुए लोग, जिनकी रूहें भी पाक थी, जिनके दिल भी अल्लाह ने साफ पाक किए थे, और वो खुद भी अपनी एक
عظمت کے حساب سے, اپنے کیریکٹر کے حساب سے بہت اچھے تھے. تو ایسے بیسٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے منصب پہ چنا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرشتوں میں بھی, جو فرشتے تو سارے ہی جو ہے وہ معصوم ہیں, ان میں بھی جو بیسٹ فرشتہ ہے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے چنا کہ, اور ان کو کہا جاتا ہے روح الامین. روح یعنی جبرائیل علیہ السلام, اور امین یعنی کہ امانت دار. اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا نام نبوت سے پہلے بھی کیا تھا لقب؟ صادق اور امین. تو اللہ تعالیٰ نے امین لوگوں پر ہی اپنی ذمہ داری, جو اپنے دین کی ذمہ داری تھی, ڈالی تھی کہ وہ خیانت نہیں کر سکتے. تو ایسی بات کسی کے بارے میں سوچنا, نبی کے بارے میں سوچنا ہی آپ کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے کسی بھی معاملے میں. اور اگر کوئی خیانت کرے گا تو وہ تو اسے قیامت کے دن اٹھا کے لے کے آئے گا. کوئی بھی چیز جو خیانت کی جائے گی وہ اس کو اپنے اوپر سوار کر کے لے کے آئے گا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے تم میں سے کوئی بھی ایسی حال میں نہ ملے قیامت کے دن کہ اس کے سر پہ یا کندھوں پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو, اور یا کوئی بکری یا بھینس یا مویشی سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو, یا اللہ کے حق میں کمی کی ہو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو, یا پھر کسی بندے کے حق میں کمی کی ہو یعنی چوری کی ہو, خیانت کی ہو, یا اس کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہو اور وہ پھر اس کو دینے واپس لوٹانے سے لوٹائے نہ, تو یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں. تو ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ پکڑ ہے, اور ایک گناہ کبیرہ میں آتی ہے خیانت. اور خیانت کو جو ہے بہت سیریسلی لینا چاہیے, ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے محفلیں بھی جو ہے نا وہ بھی امانت ہوتی ہیں. کسی محفل میں آپ جائیں, کسی کے گھر میں آپ جائیں, تو سب سے زیادہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اس کے گھر جائیں تو ایک ایک چیز نوٹ کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کے پورا خاندان میں نشر ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے ایسے کھایا, اس نے ویسے کھایا, اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے, اس نے گھر ایسے صاف رکھا ہوا تھا, ایسے گندا رکھا ہوا تھا. چلو تعریف میں بتا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ چلو اس کے پیچھے اس کی تعریف کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن موسٹلی تعریف میں نہیں ہوتا, یہ برائی میں ہوتا ہے. اور برائیوں کرنے میں تو ہم بہت ماہر ہوتے ہیں نا, عورتیں تو بہت ماہر ہیں اس سب چیزوں میں. زبان ہی کی وجہ سے تو سب سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی, اور اسی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے, ایک تو دل کے بارے میں اور ایک زبان کے بارے میں بھی کہا کہ زبان بھی جو ہے وہ اگر درست ہو جائے نا تو انسان کے اعمال کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں تو ہم صرف زبان سے ہی نکالتے رہتے ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. افمن اتبع رضوان اللہ, اب ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی, یعنی صرف اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا رہے, وہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی غضب کے ساتھ لوٹے, اور ومأواہ جہنم, اور اس کا جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہو, وبئس المصیر, اور وہ کتنی لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کام کر رہا ہو, اور اللہ ہی کے لیے, اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کام کر رہا ہو, اور پھر اس سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو شخص وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو بالکل ہی اللہ کی پرواہ نہ کرتا ہو اور صرف اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہو اور بار بار اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہو, یا صرف اللہ کی ناراضگی ہی مول لیے ہوئے ہو, تو ان دونوں کا اجر جو ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتا. ہم درجات عند اللہ, اور ان سب کے مختلف درجے ہیں اللہ کی نظر میں. یعنی جو برائی کر رہا ہے تو برائیوں کے بھی درجے ہیں, اور جو اچھائی کر رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں, اور ان سب درجے کس حوالے سے ہیں؟ انسان کے ایمان اور اس کے اخلاص کے درجوں کے حساب سے. جتنا ایمان کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے, جتنا اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے, اس حساب سے اس کے اجر کے بھی درجے ہوں گے. جیسے ایک کام شازیہ نے بھی کیا, ایک کام جو ہے وہ ارم نے بھی کیا, تو دونوں میں جو ہے وہ درجے کے حساب سے کچھ فرق ہوگا, دونوں کے ایمان کے حساب سے, ان کی نیت کے حساب سے, ان کی کوالٹی کے حساب سے. اس کام کی کوالٹی بھی تو ہوگی نا, ایک کوالٹی ان دونوں میں سے کسی ایک کا کام زیادہ اچھا ہوگا, کسی ایک کا کام تھوڑا کم ہوگا درجے میں, تو بس یہ ہیں دونوں کے اچھے کام, دونوں کو اجر ملے گا, لیکن دونوں کے درجوں کے میں فرق ہوگا. وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا فرق ہوگا, ہو سکتا ہے برابر ہی ہو. تو واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے, باریک بینی سے دیکھ رہا ہے کون انسان کس حساب سے کیا کام کر رہا ہے, وہ اچھی طرح ناپ تول رہا ہے سب کچھ. تو ہمیں جو ہے وہ کسی اور وکیل کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز, اللہ تعالیٰ ان معاملات میں خود وکیل کافی ہے. اور یہ آخری آیت آج کی ہماری, لقد من اللہ علی المؤمنین,
البتہ تحقیق ایمان احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولاً، جب بھیجا اس نے انہی میں وہ رسول، ایک رسول من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے انسان بھیجا، یہ مراد ہو سکتی ہے، یا یہ کہ امیوں میں سے امی رسول بھیجا، یا قبیلے میں سے انہی قبیلے کا عرب لوگوں کے لیے عربی رسول بھیجا. تمام معاملات یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں اس میں انفسہم میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان ہی رسول بھیجے، اور ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو رسول بنا کے بھیج دیتا، تو پھر انسان یہ کہتا کہ ہم ان کے مقابلے میں کیسے بن سکتے ہیں، یہ تو انسان ہی نہیں تھے، ان کو ہمارے پرابلمس کا کیا پتا. ہاں یہ اگر نیک ہیں تو یہ اس وجہ سے نیک ہیں کیونکہ ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے برائیاں رکھی نہیں ہیں، اصل ٹاسک تو ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان ہی رسول بھیجا جو کہ ان کو ان کی طرح ہی جانتا تھا، جو کہ ان کے ساتھ ایک عمر گزارے جو، اور جس کو یہ اچھی طرح سے جانتے ہوں پہچانتے ہوں، اور اس کی بات، اور پھر یہ کہ ان کے مسائل بھی پہچانتا ہو نا، وہ ایسا شخص جو کہ ان کے ساتھ رہا ہو، ان کے قبیلے میں رہا ہو، ان کی پرابلمس کو سمجھتا ہو، ان کے نفسیات کو سمجھتا ہو، ان کی زبان جانتا ہو، وہ تمام چیزوں کو پھر اس کے بعد وہ ان کی تربیت کرے، ان کی ہدایت کی طرف بلائے. اس کی بات میں زیادہ اثر ہوگا نا، بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کریں کسی کو، کوئی باہر سے آئے اور آ کر ہماری تربیت کریں. ہم انگلینڈ سے کسی کو بلائیں اور آ کے انگریز ہماری تربیت کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے کہ ہاں ان کا تو سب کچھ ویسے ہی، سارا سسٹم تو ویسے ہی ان کا اچھا چل رہا ہے، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمارے حساب سے، ہماری موسم کے حساب سے ہم چیزیں ڈفرینٹ ہے. تو یہ تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہی کہنا. تو یہ بھی اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا انسانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اس کی، اللہ کی آیات. یہ وہی والی دعا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور یہ قرآن مجید کے اگر آپ ترتیبی نصاب سے دیکھیں تو یہ تیسری مرتبہ آ رہی ہے. یہ آیت کا آگے پیچھے لفظوں کا ہیر پھیر غالباً قرآن مجید میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. 2 مرتبہ سورۃ بقرہ میں ریپیٹ ہوا ہے، 1 مرتبہ یہاں، اور 1 مرتبہ اور کہیں ہوا ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گی. کسی کا کیمرہ پلیز آن ہو گیا ہے وہ بند کر لیجیے. اسبا کا کیمرہ، اسبا. اچھا، وَإِن كَانُوا، تو پھر وہی ہے کہ اس میں جو رسول کے 4 کام بتائے گئے کہ وہ یتلو تلاوت کرتا ہے آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ وہ پاک کرتا ہے انہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ اور من قبل، اور اس سے پہلے وہ تھے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی. اس وقت وہ اس سے پہلے یعنی کہ اس نبی کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جو ہے وہ مومنوں پر بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ ہی کا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں اس احسان کے ساتھ اللہ کے. جی یہی تک آج کی آیات ہیں. کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، پھر ہم کلاس آف کرتے ہیں. جی عربین آنٹی کچھ کہنا ہے؟ نہیں. اچھا جی سعدیہ. مجھے ایک پوچھنا تھا. جی سعدیہ بولیں. میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ دعائیں قبول ہونے کے بارے میں کہ ہماری کوئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو اس طرح ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، رد ہو جاتی ہے اس طرح. میم یہ سارا کچھ مجھے بتائیے کہ میم اگر جیسے کسی کی کوئی دعا کرے ساری دعائیں قبول ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی وہ نہیں بچتا. تو آخرت میں اور اعمال بھی تو ہے نا، صرف دعائیں تھوڑی ہیں، اس نے اور اچھے اعمال بھی تو کیے ہیں جو سے ملیں گے. یہ تو میں ویسے ہی ایک رویہ بتا رہی تھی نا کہ اگر کسی کی دعا کوئی ہاں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. نہیں میم وہ تو مجھے پتا ہے یہ سارا کچھ، لیکن مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. ایک بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کی جو بھی وہ دعا مانگے فوراً قبول ہو جاتی ہے ساری، ہر قسم کی، یعنی کہ اچھی جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے سارا کچھ ہے. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بہت لکی ہے کہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے. تو میم کہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی ساری چیزوں کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں جو ہے وہ نہیں ملتا. تو میم کیا یہ کیا ہوتا ہے میم، یہ صحیح ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں جب آپ نافرمانی کرتے ہیں نا اللہ کی تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جب جی انسان نافرمانی سے دیکھے، جب میں نے سامنے آیت پڑھی نا کہ اذا واذا سألك عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان جی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یعنی دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر دعا مانگی جائے گی تو قبول ہوگی. تو کبھی دعائیں ایسی بھی ہوں گی جو رد کر دی جاتی ہیں. ہم دعا نہیں مانگتے اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا جو کہ جو جواب نہ دی جائے. تو وہ دعائیں جو رد کر دی جاتی ہیں اس دعائیں ہو سکتی ہیں. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس لیے بھی دعا قبول نہیں کرتا کہ وہ ناراض ہے. اگر ایک دفعہ میں ایک ڈاکٹر سار احمد کا جی لیکچر میم میں نے کہا کہ وہ کلپ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. تو انہوں نے بڑے جلال میں یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے نام پہ تم نے یہ ملک لیا اور اسلام کے لیے تم نے اسلام پریکٹس کرنے کے لیے یہ ملک لیا، لیکن اور تم چاہتے ہو کہ اور تم نے اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا. تم نے اس پاکستان میں نہ تو اسلامی نفاذ کوئی احکامات نافذ ہیں، نہ نظام نافذ ہے، سود یہاں پر عام ہے، بے حیائی یہاں پر عام ہے. نمازیں آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، منافق جو تھے جن کا ایمان بھی کمزور تھا وہ بھی نماز کے لیے آتے تھے، دکھانے کے لیے ہی، بھلے دنیا دکھانے کے لیے ہی نماز پڑھنے آتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی پارٹی یا محفل میں جاتے ہیں تو کوئی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، باقی سب بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی شیم بھی نہیں ہے نا، کوئی انہیں شیم کرنے والا بھی نہیں ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. وہ نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، اس کا اپنا فیل ہے. لیو اینڈ لیٹ لیو والی جو کہانی ہو گئی ہے تو وہ کیوں ہے آپ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے یہ توقع کریں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا ہی قبول کرے. تو پھر یہ بھی تو ہے کہ نا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ کیوں سنے تمہاری طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں دیکھے، وہ ناراض ہے. وہ تمہارے عہد، وہ جو ہم نے ابھی پچھلے دنوں پڑھا ہے نا، ابھی ہم نے ٹیسٹ میں بھی آیا تھا کہ یہ ہمارا عہد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آپ یہ ملک دیں گے تو ہم آپ کے دین کو پریکٹس کریں گے. اللہ نے دے دیا، اب تم پریکٹس کر کے دکھاؤ. آپ یقین کریں میں اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں پہلی مرتبہ میں نے تفسیر کی کلاس دیکھی نا، تو میں کسی جگہ گئی تھی، دور تھی وہ میرے گھر سے جگہ، تو میں وہاں گئی تو وہ بہت مطلب 15 منٹ کا راستہ تھا اور وہاں پر کلاس بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ہونی تھی. تو اتنا ٹائم مجھے گھر سے الاؤ نہیں ہوا، مطلب میرے گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ تم اتنی دیر تک جا نہیں سکتی، تمہارے بچے چھوٹے ہیں اور یہ تمہارے لیے مطلب تم سوٹیبل نہیں ہے. تو میں اتنا روئی اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ایسی جگہ کیوں دکھائی یا مجھے ایسا راستہ کیوں دکھایا جس پہ آپ نے مجھے چلانا نہیں تھا. اور میں اتنا روتی جاتی تھی، رمضان آ گیا فوراً ہی اور میں روتی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہتی تھی کہ اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کلاس چاہیے، آپ مجھے تفسیر کی کلاس کر کے دیں، بس مجھے تو کلاس لینی ہے. تو یہ میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں مانگتی رہی. آپ یقین کریں کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے رمضان ختم ہوا. رمضان ختم ہونے کے بعد میرے اپنے ہی گھر کے قریب بالکل بس جیسے 2 قدم کا فاصلہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ ایک کلاس شروع ہو گئی جس کا دور دور تک کوئی وہ نہیں تھا، مطلب ہونے کا کوئی وہ نہیں تھا چانس. کیونکہ جو پڑھانے والی تھی وہ خود یہ کہتی کہ اگر اتنے اسٹوڈنٹ ہوئے تو، اور کوئی لگ نہیں رہا ہم کو کہ اتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے. اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی ہو گئے، کلاس بھی شروع ہو گئی. اور جب میں نے کلاس میں بیٹھی تھی نا پہلے دن، تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تو ہے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اور اس وقت مجھے باقاعدہ گوز بمپس محسوس ہوئے جیسے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ اب میں نے تمہیں دے دی ہے کلاس، اب مجھے اس کا حق ادا کر کے دکھاؤ. اور مجھے اس وقت اپنے کندھوں پر ایک بار محسوس ہوا، باقاعدہ مجھے ایک رسپانسبلٹی فیل ہوئی کہ میں نے اگر اس کلاس سے منہ موڑا یا اگر میں نے کوئی بھی کوتاہی کی نا تو میں مطلب مجرم ہوگی، کیونکہ میں نے مانگی ہے یہ چیز. تو یقین کریں کہ میرے گھر میں جتنی بھی کچھ بھی ہوا، میرے اپنی طبیعت خراب ہوئی، چاہے میرا بچے کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو لے کے آ جاتی تھی کلاس میں. اور مطلب میں کلاس سے چھٹی نہیں کرتی تھی. میں نے وہ 1.5 سال تقریباً اس کلاس کو وہاں پر اٹینڈ کیا کراچی میں، اور میں نے کوئی چھٹی نہیں کی. میرے گھر میں شادی بھی ہوئی میرے دیور کی، لیکن میں چھٹی نہیں کی. بس صرف یہ کہ مجھے اپنے اوپر یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے. اگر میں نے کوتاہی کی، میں نے ایک بھی ایبسنٹ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے مجھے جواب طلبی ہو. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ یہ ہم نے ملک لے لیا، لیکن ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی پریکٹس نہیں کیا.
ہم نے اس آزادی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ یقین کریں کہ جو یہ جو انڈین مسلمز ہیں نا یہ ہم سے شکوا کرتے ہیں. ایک میری بہت اچھی کلیگ تھی, وہ انڈین تھی, اور مجھ سے کہتی ہیں کہ تم پاکستانی مسلمانوں نے ہمارے لیے کیا کیا, تم لوگوں نے تو ہماری قربانیوں کا حق بھی ادا نہیں کیا نا, کہ تم لوگوں نے, ہم یہاں پر رہ کر ہم قربان ہوئے ہیں تمہارے لیے, اور تم لوگوں کی کہ تم لوگ تو کم از کم اپنی دین کو پریکٹس کرو, تم لوگوں کو تو آزادی ملے, تو تم لوگوں نے اس آزادی کا کیا فائدہ اٹھایا, بلکہ تم نے کیا کیا, تم نے تو دونوں کلچروں کو دوبارہ واپس مکس کر دیا. اور اب ہماری جنریشن یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو الگ ہونے کا کیا ضرورت تھی, جبکہ دونوں کے کلچر تو دیکھو ایک ہی جیسے ہیں, دونوں کے ٹک ٹاک دیکھو ایک ہی جیسے ہیں, نہیں ہے کیا؟ تو اللہ ناراض ہے نا ہم سے. جی سائرہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں ایک تو یہ آیت میں جو آپ نے کہا نا رسول کے 4 کام ہیں, وہ تلاوت کرتا ہے آیات کی, اور پاک کرتا ہے اور انہیں, اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت. تو یہ 3 ہوئے یا یہ 4 کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نا, تلاوت, پھر تزکیہ, پھر کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم, یہ ادھر تو 3 کر کے آیا نا. جی ایک جگہ پہ آتا ہے, پچھلے جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھتے ہیں ایک جگہ پہ آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, کہ وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے تھے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ, یعنی کہ حکمت اور کتاب کو الگ الگ کر کے دیا ہوا ہے. یہ مجھے یاد نہیں آ رہی آیت, سورۃ بقرہ میں 2 جگہ پہ, تو ایک تو فرسٹ تو پارے کے اینڈ پہ ہے, اور ایک سیکنڈ پارے کے بالکل شروع کے ربع سے پہلے درمیان میں. چیک کر لیجیے گا. جی تو پھر تلاوت اور پاک کرنا, پھر علم سکھاتا ہے کتاب کا اور حکمت, یہ ہاں, تو تو پھر یہ اس طرح 4 سے 4 ہوگا. ہاں جی, اس طرح اوکے سے 4. اچھا سوری, وہ جو انہوں نے پہلے کوشچن کیا تھا, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں تو ان کے حوالے سے کیا ہے. تو کیا ہمیں مطلب ایسا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ یہیں دنیا میں ہی مل رہا ہے اور ہمیں وہاں نہیں ملے گا, اس حوالے سے سوال تھا. نہیں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر دعائیں قبول کر رہے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے. اب نبیوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی تھیں ساری, نبیوں کی موسٹلی دعائیں قبول ہوتی تھیں نا, تو وہ یہ سوچیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری دعائیں قبول کر لی, اب ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دعا کی قبولیت بھی تو انسان کو ایک تقویت دیتی ہے نا, کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ میری بات جو ہے وہ فوراً سن لیتا ہے. انسان کا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے اگر انسان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو یہ بھی تو ایک بلیسنگ ہے نا, اس کو بھی تو بلیسنگ سمجھے. ہاں اس کو کہ اللہ اگر اس کسی کی دعا نہیں قبول کی جا رہی, اس کو اس وقت, یعنی قبول کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ دنیا کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں, تو اس کی تقویت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو دعا جو ہے نا وہاں پہ ملے گی, تاکہ وہ اس کا میرا جیسے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی خواہش, کہ کوئی اگر فروٹ میں نے دیکھا ہے اور وہ میں گھر آتی ہوں تو وہ میرے لیے فوراً آ جاتا ہے, کوئی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ساتھ بہت بہت بار ہوئی الحمدللہ. تو پھر مجھے رونا آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب ایسے کیوں میری ساری دعائیں سن رہا ہے نا, الحمدللہ. لیکن کبھی کبھی یہ خوف آتا ہے کہ کیا مطلب ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید دوبارہ ہماری آواز ہی نہیں سننا چاہتا, فوراً دے دیتا ہے کہ لو جاؤ. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے جی سیم میرے ساتھ بھی یہی ہے. میں نے بھی اسی ڈر کی وجہ سے جو وہ پوچھا تھا. پہلے مجھے جیسے نہیں پتا تھا جب میں چھوٹی تھی, تو میری جیسے کہ بچپن سے اللہ کا شکر ہے, میں پہلے میں اب جیسے امی کہتی ہیں بتاتی نہیں, بتا دیتی ہوں, تو وہ بہت ساری نہیں بھی ہوتی ہیں, قبول ہونے لگی ہیں تو ہوتی تھی نا, تو میں بہت خوش ہوتی تھی میری دعا فوراً قبول ہوگی. لیکن جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو دعا قبول ہوتی ہے نا, تو میں ڈر جاتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا مانگنا بالکل بھی پسند نہیں آتا, کہ فوراً مجھے چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے, اور جو ہے وہ پتہ نہیں شاید آخرت میں میرا کیا, مجھے شاید سارا اللہ سے زندگی اچھی مل جائے گا, امید اور رکھیے, آخرت میں اللہ سے توکل اللہ نہ اچھا کرے رکھیے اللہ نہ کرے خالی ہاتھ ہوں میں, اور اس طرح دیکھیں نہیں, وہ اللہ ایک ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کہ وہ کیا ایک ہے. شاید شیطانی خیال ہے میرے خیال ہاں نہیں, ہاں یہ وہی نا, جی, شیطان کی طرف سے ایک اس طرح یہ کا شیطانی خیال ہے میرے خیال سے. میں بس یہی اللہ سے سوچتی ہوں اچھی اکثر. امید رکھیں, اچھا توکل رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ کریں گے. لیکن اپنے جی عمل کے آمین, ساتھ, یہ نہیں کہ جی انسان آمین. جو ہے وہ صرف عمل نہ کرے اور اچھی امیدیں لگا کے جی بیٹھ جائے, اور یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے جی وہ جی بہت زیادہ ہی اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا لے اور سوچے کہ بس میرے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا. جیسے کہ ہم سورۃ کاف میں بھی ایک بندے کا ذکر پڑھتے ہیں نا, کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں اچھا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اچھا دے گا, لیکن اس کا ایمان نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سوچتا کہ میں قیامت آئے گی, لیکن ہاں اگر آ گئی بالفرض تو مجھے اچھا ہی ملے گا, کیونکہ آپ مجھے اچھا ملا ہے.
تو یہ بھی ہمارا معاملہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے انشاءاللہ, آمین. اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ متقین کے امام اٹھائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا کے اور دجالی فتنوں سے بچائے, آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.